خوش آمدید. میرا نام ہے سبین انعام اور اپنا پاکستان کے تعاون سے بہبود آبادی کے بارے میں دینی اور سماجی مسائل پر سوالات کے پروگرام کا سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہوں. پچھلے پروگرام میں پاکستان کے نامور اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے پچھلے پروگرام میں بہبود آبادی کے دینی اور سماجی مسائل کو لے کر اس بات کی وضاحت کی کہ بے شک کسی نئے فرد کا اس دنیا میں آنا اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو نافذ کیا ہے مرد اور عورت کے فیصلے کے نتیجے میں. اس لیے ہونے والے ماں باپ کو تمام معاملات زندگی اور اپنے وسائل کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا کہ وہ ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو کہ آنے والے ننھے مہمان کا پیدائشی حق ہے، کیونکہ کل وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کے لیے جواب دہ ہوں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ بیان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت یعنی میاں اور بیوی کے رشتے کو کیسے بیان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ایک تمثیل سے بیان کیا مرد اور عورت، شوہر اور بیوی کے رشتے کو، تو یہ فرمایا کہ یہ اصل میں مثال ہے ایک کھیتی کی مثال. یہ مثال یہ ہے کہ ایک کسان جب اپنی کھیتی میں بیج بوتا ہے تو وہ اپنی زمین کی زرخیزی، اس کے اندر ایک اور فصل کے لیے آمادگی، ایکسیپٹیبلٹی اور دیگر بہت سے معاملات کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا مجھے نئی کراپ کا اہتمام کرنا ہے یا نہیں کرنا. جس طرح سے کہ ایک کسان کو اپنے کھیت کی زمین کی رویدگی، اس کی فرٹیلٹی کے بارے میں حساس ہونا چاہیے، ایسے ہی ایک شوہر کو اپنی بیوی کے معاملے میں حساس ہونا چاہیے کہ اس کی صحت، اس کی آمادگی اور دوسرے تمام معاملات کو پیش نظر رکھ کے ہی وہ فیصلہ کرے گا. چنانچہ تدبیر، آپس میں مل کر مشورہ، یہ ضروری ہے. انہیں یہ فیصلہ پورے سوچ سمجھ کر اور شعور کے ساتھ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، کچھ طبقوں میں منصوبہ بندی کو اولاد کے قتل کے برابر سمجھا جاتا ہے. دین کی روح سے یہ بتائیے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے، میں دو باتیں کہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا ہے. چنانچہ اولاد کا قتل ہے کہ جو اصل جرم ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا اور آپ نے قتل کر دیا، لیکن کیا ماں کے پیٹ میں جو بچہ ابھی پیدائش کے مراحل سے گزر رہا ہے اس کے ان مراحل کو روک دینا بھی قتل ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے ہاں تقریباً علماء کا اتفاق ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جائے، یعنی 40 دن کے 3 ادوار گزر جائیں، اس کے بعد اگر پریگننسی ٹرمینیٹ کی جائے تو یہ قتل اولاد مانی جائے گی. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے آپ بے تکلف ایبارشن کر سکتے ہیں. نہیں، اس کی کوئی ضرورت لازم ہوگی تو آپ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ غربت کا ذکر کیا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ غربت وجہ نہیں ہونی چاہیے. جو وجہ دینی لحاظ سے معیوب سمجھی جائے گی وہ یہ ہے کہ انسان کہے کہ جی ہمارے پاس تو ہوتی ہی 4 روٹیاں ہیں، 5واں فرد آ گیا تو اس کے لیے روٹی کہاں سے لائیں گے. یہ نہیں سوچنا چاہیے. اگر والدین یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ٹائم نہیں دے سکیں گے، وہ تربیت نہیں کر سکیں گے، اولاد کے اخلاق، دین اور بہتر مستقبل کے لیے کوشش کرنا، پریشان ہونا، اس کے پیش نظر اگر وہ پلاننگ کرتے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ نہ صرف یہ کہ یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ یہ ضروری ہے. اس لیے کہ بے دھڑک اولاد پیدا کرتے چلے جانا، بغیر سوچے سمجھے کہ ان کی تربیت کیسے ہوگی، ان کی ذمہ داریاں ہم کیسے پوری کریں گے، یہ ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے. اس لیے کہ والدین کا اپنی اولاد کے اوپر ان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی عورت یا مرد کو جنسی معاملات کے معاملے میں جانکاری درکار ہوتی تھی اور وہ آپ کے پاس تشریف لاتے تھے تو ایسے میں آپ کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ یہ تمام معاملات کہ جن کا آپ نے ذکر کیا یہ فطری معاملات سمجھے جاتے تھے. بے تکلف سوال ہوتا تھا، اس کا جواب دیا جاتا تھا اور وہ جواب ایسا ہوتا کہ جو لوگوں کو سمجھ میں بھی آتا، لیکن اس میں کسی قسم کی ایسی چیز سامنے نہیں آتی کہ جس کے بارے میں انسان یہ کہہ سکے کہ یہ تو اخلاقی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے. عزل یا وڈرال جو منصوبہ بندی کا طریقہ ہے جس کو آج بھی لوگ اسلامی طریقہ کے نام سے جانتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں، اس طریقے کے بارے میں اور اس کے علاوہ کسی اور طریقے کے بارے میں روایات سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے استفسار کیا کہ وہ ایک خاص عمل اختیار کرتے ہیں جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، کہ جس میں وہ بچے کی پیدائش کو روکنے کے لیے وہ ایک طریقے کا وڈرال کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو تبصرہ فرمایا وہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے ہاں طے ہے اس کو تو تم روک نہیں سکتے۔ یہ تبصرہ ہی اصل میں بتا رہا ہے کہ آپ نے اس سے لوگوں کو روکا نہیں، بلکہ انہیں ایک اور ایڈیشنل بات کی طرف توجہ دلائی کہ تم اگر یہ کر رہے ہو تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ جان لو کہ اللہ کا حکم اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ بہرحال تم جو بھی تدبیر کرو گے اس کے باوجود نافذ ہو جائے گا۔ ہم جب تدبیر کریں گے تو اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عقل کو استعمال کریں گے، اپنے وسائل کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ایک انٹیلیجنٹ فیصلہ کریں گے۔ جب ہم وہ فیصلہ کر لیں گے اس کے بعد ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ توقع کریں گے کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا اور ہمارے فیصلے کو اس کی اچھی نیت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی تو ماننا ہے نا کہ دنیا میں جس جان نے آنا ہے وہ آ کے رہے گی، تو خاندان میں منصوبہ بندی کرنا خدا کے کاموں میں مداخلت کے برابر ہے۔ دیکھیں، میں دو مثالوں سے آپ پر واضح کرتا ہوں کہ انسان کا کیا رول ہے اور اللہ تعالیٰ معاملات کو کیسے نبھاتے ہیں۔ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں کو بلکہ 11 بیٹوں کو مصر بھیجا، انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ سب کے سب نوجوان ہیں اور راستے میں ڈاکو لٹیرے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں اگر ایک ہی ساتھ یہ نکلے تو ان کے اوپر لوگ زیادہ حملہ آور نہ ہو جائیں اور انہیں خطرہ نہ ہو۔ تو ان کو ہدایت کی انہوں نے کہ تم شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ تدبیر تھی کہ جو یعقوب نے اپنے طور پر کی اور اللہ نے ان کو بڑا علم دیا تھا، اگرچہ کہ یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ جو کچھ اللہ کا فیصلہ ہے اسے انسانی تدبیر بدل نہیں سکتی۔ چنانچہ ایک جانب اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے فیصلے کو پسند فرمایا کہ انسان کو تو آئیڈیلی یہی کرنا چاہیے، جو اس کے سامنے مسائل ہیں، جو اس کے سامنے ٹارگٹس ہیں، ان کو اچیو کرنے کے لیے، مسائل سے بچنے کے لیے انسان کو بہتر سے بہتر تدبیر اختیار کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی جاننا چاہیے تمام تر تدابیر کے باوجود اللہ کا فیصلہ بہرحال اس کے اوپر غالب ہوگا، چنانچہ ہمیں اس پر راضی ہونا چاہیے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں اور مردوں کے ذاتی اور ازدواجی تعلقات کے بارے میں جو مسائل ہوتے تھے ان کا جواب دیتے تھے یا اس کو بے شرمی مانی جاتی تھی؟ دیکھیے، ایک بڑا فطری اور ایک بڑا بے تکلف معاشرہ تھا۔ بہت سے سوالات مثال کے طور پر خواتین کے حیض سے متعلق آتے تھے، اور وہ جب آتے تھے تو آپ واضح طریقے پر ان کو یہ بتاتے تھے کہ کیا اس کا آغاز ہو گیا یا نہیں ہوا۔ تو یہ جو خاص معاملہ سامنے آیا ہے تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ ایسے نہیں ہے بلکہ ابھی اور انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے مردوں کے معاملے میں یہ ہوتا تھا کہ یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا ان کی وہ کیفیت ہو گئی ہے کہ جس میں ان کو غسل کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور پھر آپ واضح فرماتے کہ یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں غسل لازم آ گیا ہے، یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں ابھی غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ معاملات بھی ہوتے تھے کہ جس میں ظاہر ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں بڑے بعض اوقات نازک قسم کے سوالات پیدا ہو جاتے تھے۔ ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے اور وہ شکایت کرتی ہیں کہ میرے مرد کے ساتھ میرے تعلقات نہیں ہیں۔ آپ نے اس معاملے پر غور فرمایا، اس بات کو سنا اور اس بات کا فیصلہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر اس خاتون کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اس شوہر کے ساتھ مزید زندگی نہ گزاریں، اس لیے کہ اگر وہ اپنی ڈس سیٹسفیکشن کا، عدم اطمینان کا اظہار کر رہی ہیں ایک خاص جائز اپنی ضرورت کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے، تو ان کو یہ حق ہے کہ وہ ان کے ساتھ اپنی زندگی نہ گزارنے کا فیصلہ نافذ کروائیں، اور آپ نے ایسا کیا۔ تو اکثر جب اس زمانے میں یہ فطری معاملہ سمجھا جاتا تھا تو آج کے ترقیاتی دور میں اس کے بارے میں بات کرنا اتنا معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اصل میں ہمارے ہاں جو اس معاملے میں خدشات اور تحفظات ہیں، ریزرویشنز ہیں، اس کی ایک وجہ جائز ہے اور ایک وجہ جائز نہیں ہے۔ جو وجہ جائز نہیں ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں آگہی کی کمی کی وجہ سے اتنے نقصانات ہوتے ہیں، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ جن کو محض ایک شرم کے خاص تصور کی وجہ سے
ہم بیان بھی نہیں کرتے، اور نہ جانے خاص طور پر بچیوں پر، خواتین پر کہ جن کی شادیاں ہوتی ہیں ان پر نہ جانے کیا کیا کچھ بیتتا ہے اور کوئی ان کو سننے والا نہیں ہوتا. تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ آگہی ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کمیونیکیٹ ہونی چاہیے. تمام معاملات کے جو شادی نکاح کے بعد ہونے والے ہیں ان سے شوہر اور بیوی دونوں کو اچھی طرح سے آگاہ ہونا چاہیے. جو تحفظات کی اور ریزرویشنز کی جائز وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ تعلیم کا جو طریقہ ہے یہ مغرب سے آیا ہے، اور مغرب کا معاشرہ اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود اس معاملے میں اس قدر زیادہ مادر پدر آزاد ہو گیا ہے کہ یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے ہمارے بہت سے لوگوں کو کہ اگر ہم نے وہی تعلیم کا طریقہ یہاں رائج کر دیا تو اس کے نتیجے میں وہی بےہودگی یہاں بھی شروع ہو جائے گی کہ جس میں یہ ساری تعلیمات، یہ ساری ٹیکنیکس شادی نکاح کے بغیر لڑکے اور لڑکیاں تجربہ کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ خطرہ، یہ خدشہ اتنا ناجائز نہیں ہے بلکہ اس میں بھی حقیقت ہے. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں یہ تعلیم لازماً دینی چاہیے، لیکن اس تعلیم کے دینے کا موقع کیا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا سرٹیفکیٹ، نکاح سرٹیفکیٹ ہے، وہ بھی کوئی دین اور شریعت کا حکم نہیں ہے، ہمارے ہاں ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہے. اسی طرح سے اگر مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ بات طے ہو جائے، ہر نکاح سے پہلے ایک 15 دن کا ایک کورس ہوگا جس میں کہ کچھ ایکسپرٹس ہیں کہ جو دونوں کو بتائیں گے باتیں، اور سچی بات یہ کہ ان کا تعلق محض جسمانی تعلق سے نہیں ہے بلکہ سسرال کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں، انسان شوہر اور بیوی کے درمیان جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے. شادی سے پہلے انسان کی توقعات کچھ اور ہوتی ہیں. بہت سے جسمانی، بہت سے نفسیاتی مسائل ہیں کہ جن سے اگر ہم آگاہ کرنے کا اہتمام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، دنیا بھر میں عورتوں اور مردوں کے لیے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، مگر کچھ طریقے ایسے ہیں جو مستقل ہیں، کچھ جو ہیں ان کا وقتی اثر ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مگرچہ کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق ظاہر ہے کہ فرد کے اپنے فیصلے سے ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی صورتوں میں، یعنی جہاں ایک خاتون کی کیپیسٹی مزید بچے پیدا کرنے کی مجروح ہو رہی ہے یا مرد کی اسی طرح سے پوٹینشل کو روکا جا رہا ہے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ بالکل کو ناجائز اور حرام چیز ہے. اس کو میں یہ کہوں گا کہ یہ مطلوب اور پسندیدہ نہیں ہے. زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم ان طریقوں پر رلائے کریں کہ جن طریقوں سے ہم ایبلٹی اور کیپیسٹی کو متاثر کیے بغیر اس موقع پر اگر ابھی ہم بچے کی پیدائش نہیں چاہتے تو ہم اس کو روک دیں. جو انسان کے اندر صلاحیت، امکانات ہیں وہ اپنی جگہ پر رہیں، یہی اصل میں زندگی کا چیلنج ہے. اور ان صلاحیتوں کے موجود ہوتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے حالات، اپنی ضروریات کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں اور ان فیصلوں کو کر کے ہم ان پر عمل درآمد بھی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، لیکن اگر کسی معاشرے میں لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کریں جو ان پر عائد ہوتی ہے اپنے خاندان کی وجہ سے، جہاں جہالت عام ہو، غربت ہو، عورتیں جو ہیں وہ بار بار زچگی میں جانے کی وجہ سے مختلف کمپلیکیشنز کا شکار ہوں یا پھر مر جاتی ہوں، محدود ملکی وسائل ہوں، اگر حکومت کو ایسا لائے عمل نکالتی ہے جس میں وہ اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کی بات کرتی ہے، تو کیا یہ غیر مطلوب ہوگا؟ میں آپ کی بات میں جو میرٹ اور ضرورت ہے اس کا میں قائل ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے نافذ کرنے کے نتیجے میں جو خدشات اور نقصانات ہیں ان کو بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ موجود ہیں. اس وجہ سے ایسے جو سینسٹیو مسائل ہیں ان کے بارے میں لازماً ایک بڑے فورم پر ڈسکشن ہونی چاہیے، اور ہمارے پاس الحمدللہ ہماری پارلیمنٹ موجود ہے، اس میں ڈسکشن کے نتیجے میں جو قانون پاس ہوتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. آبادی کسی بھی ملک یا کسی بھی خاندان کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہے، مگر صرف تب اگر اس میں موجود افراد کا وجود اس خاندان کے لیے اور اپنے ملک کے لیے قابل تسکین اور باعث فخر ہو. اپنا پاکستان کے تعاون سے یہ پروگرام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ اسی سلسلے کا اگلا پروگرام کل اسی وقت سماعت فرمائیں گے. ان پروگرامز کی ریکارڈنگ کو آن لائن سننے کے لیے ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ کر لیجیے: www.radiozavia.com. RADIOZAVIA.com.
ہمارے فیس بک پیج پہ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.